اب بلا لو مدینے میں سید کو، اب بلا لو مدینے میں سید کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علم و فضل و خیر و برکت، اخلاق و کردار، ذرات و حکمت اور حوصلہ مندی میں بے مثال تھی۔ حق بات کسی کی پرواہ کیے بغیر بے خوف ہو کر کہہ دیا کرتی تھی۔ ان کی پیدائش نبوت کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی بے حد ذہین اور عقل مند تھی۔ گھر میں خادمہ ہونے کے باوجود اپنا کام خود کیا کرتی تھی۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، مہمان نوازی اور راہ خدا میں بڑی دریا دلی سے خرچ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہونے تک سب غریبوں میں تقسیم کر دی گئے۔ اس کے ساتھ اللہ کی عبادت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور شریعت کے ایک ایک حکم پر بڑے اہتمام کے ساتھ عمل کیا کرتی تھی۔ نماز تہجد و چاش کی بہت پابند تھی اور اکثر روزے رکھا کرتی تھی۔ شریعت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالی زبردست قدرت والا ہے۔ اس نے ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے درخت، پھل اور پھول بنائے۔ ہر ایک کا مزہ اور رنگ الگ الگ کیے۔ کوئی میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے، تو کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے، حالانکہ سب ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے۔ واقعی میں اللہ تعالی بڑی قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے۔ اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، جب بھی پانی پیے تو چاہیے اس کو بدن پر تھوڑا سا ڈالے، یعنی وضو سے یا غسل کر کے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ کتاب ابو داؤد، روایت ہے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 3032۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب قضائے حاجت کرتے تو زمین کے قریب ہونے کے بعد کپڑے کو ہٹاتے۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بستر پر سوتے وقت قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور اس کے جاگنے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3407، روایت حضرت سداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقین ہو اور جس کا تمہیں یقینی علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات بیان کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2951، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے: آنکھوں کا خوش ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، وہ آنکھوں کا خوش ہونا۔ دل کا سخت ہونا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت دل نرم نہ پڑنا، دل کا نرم نہ پڑنا۔ امیدوں کا لمبا ہونا اور دنیا کے حرص، لالچ۔ کتاب ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 4741، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح و شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ قرآن پاک سورہ مریم آیت نمبر 62 اور 63۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا، واپس آ کر پھر وہی شکایت کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ پھر آپ نے کہا، اسے شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوسری بار تیسری مرتبہ بھی یہی شکایت لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ کہا، اسے شہد پلانے کو کہو۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتنی بار شہد پلانے کے باوجود آرام نہیں ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5684، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی کافروں سے دلی تعلق مت رکھو، اس سے ایمان و اعمال دونوں تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 144۔
جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ